ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے، یہ اولیاء جو بولتے ہیں، جملے بولے اور اثر ہو جائے، ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیں۔ کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا، کچھ ملے۔ وہ کہتے میں 3 ڈھیلے لے کے آیا، 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل واللہ پڑھا، اس پر دم کر دی، لے جا تیری بیٹی کی شادی کر۔ اور بھی ایسے تھی۔ کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے، سونے کے تھے۔ بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی، گھر بھی خریدا۔ لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا، سامنے دیکھا تھا 3 بار قل واللہ تو پڑھنا ہے، گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل واللہ قل واللہ قل واللہ پڑھتا رہا۔ 1000 بار ہو گیا، بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے۔ دوسرے دن آیا، کنفیوژن تو نہیں ہو گیا، سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی؟ پوچھا بابا محبوب الہی سے، میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار، آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل واللہ پڑھا تھا۔ کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار۔ عجیب بات ہے، میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ محبوب الہی نے فرمایا احمد تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے، تیری زبان الگ ہے، میری زبان الگ ہے۔ اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں، عقل کی آنے والی مثال، آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے، 100 گرام کی سمجھ لیں، دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں، آپ نے پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو، وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو، ہاتھ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو، مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی، اتنا ہی ہوگا نا۔ لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو، پھر تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے، میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں۔ اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں، کبھی وہ سونا بناتے کبھی چاندی بناتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا، درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا، اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا۔ عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم پابندی کر لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ 2 چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ سچ بولو، 2 چیزیں تم پابندی کر لو، پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے۔ جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو، زبان کی تاثیر ختم۔ جس زبان پر جھوٹ، گالی گلوچ، چغلی غیبت، اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یہ اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے، شبہ والی چیز سے بھی، اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے، یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ بے شک عزیزان گرامی، اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت، کیا ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اولیاء کاملین جو اس سرزمین پر آئے، خود سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ آپ نے، حضرت احمد عبدال شاہ صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سماعت کر ہی لیا۔ میرا چھوٹا منہ، میں کیا بڑی بات کروں، میں تو یہاں بھیک لینے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کر کے بلوایا، یہی بڑی بات ہے۔ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں، کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں، اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے۔ ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے ہیں طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا ہے، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں 1 قدم میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے، غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے، یہ عکس غوث العظم ہے، بے شک غوث پاک کے عکس ہے۔ دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے، خاص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے، روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، بارات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گئے، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر،
دیکھا پہنچا لایا اور کشتی باہر آئی, سارے باراتی زندہ آئے, زندہ باد زندہ باد. سارے آئے, دولہا بھی آیا. یہ کرامت ہے. آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے, اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہنا بے شک. سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا, نہیں تو شیطان بن جائے گی. یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا. یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں, ہمارے لیے 12 سال ہے, لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں. یہ اولیاء کی زندگی ہے. کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دے دیں. اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, وہ منکر تھے بہت سارے. سنیے, اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ. معراج بیان کرے, میرے آقا بستر پر سوئے تھے, جبرائیل آئے, اٹھائے, لے گئے, حرم میں لے گئے, وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے, مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, عرش دیکھا, کرسی دیکھا, لوح دیکھا, قلم دیکھا, رب سے ملاقات کی, جنت, دوزخ. اس کے بعد واپس آئے, ابھی بستر گرم تھا. منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا, مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ, لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا. یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں. اب مجھے بتائیے, اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا, لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں. مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے, یہ افواہ ہے, بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں. وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب, اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا. یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے, مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے, آسمانوں کا سفر کیے, یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا, رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی, واپس آ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے. گھر آئے, گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہو؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ, بنا دیتی ہوں. مچھلی لایا اور دے دیا. سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے, دریا میں غوطہ لگایا, ڈوب گئے, چلے گئے. کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے, خوبصورت عورت بن گیا, عورت بن گیا. یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا, وہ عاشق ہو گیا, لے لیا, اٹھا لیا, لے جا کر کے شادی رچا لیا, گھر میں رہ بھی لیا, بچہ بھی ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے. زمانہ بیت گیا, تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک زمانہ آیا, اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں, دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو. نہانے کے لیے آیا, پھر غوطہ لگایا, ڈوب گیا. پھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی, کچھ بھی نہیں. توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے. واپس آیا ڈر کر کے, پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا, کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا, شہزادی بن کر رہا, اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں, میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا, اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی, اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی, کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے, اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا, بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے, اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں, دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے, جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں, ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا, غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ, زندہ باد. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ, یہاں علاقہ ہے, ٹانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. ٹانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل قندار کی طرف. کابل قندار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا کابل قندار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی, افغان میں ہم پہنچے, کابل قندار میں چل رہے. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے, 3 لوگ اندر سے آئے, تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گاڑی سے ہی بات کیا, انہیں کچھ سمجھایا اور پھر ٹانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ واہ سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے, پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے.
इस वाक़े को कहते हैं टांगा गया भी आया भी बातचीत भी हुई, मिनट भी नहीं गुजरा था, वाह मिनट भी नहीं गुजरा था। ये है तय जमान और तय मकान की करामात बेशक। कि अल्लाह इनके लिए जमीन को घेर देता है, वक्त को लपेट देता है। एक दो नहीं मेरे अजीजों, बेशुमार करामत है। हकीकी बात अगर मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी औलिया काफी सलासिल को मैंने पढ़ा। हिंदुस्तान के मशाइख और औलिया में सरकार गरीब नवाज की करामात और कुछ मशाइख चिश्त की करामात के बाद सबसे ज्यादा करामात अगर मैंने किसी की पढ़ी है तो ताजुल औलिया की। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह मजज़ूब थे, लेकिन एक दिन में न जाने कितनी करामात का जोर करते थे, बेशक। एक दिन में कितनी करामात का जोर करते थे।